اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین کرام، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت مادو لال حسین اکبر بادشاہ اور مغرور ہندو کوتوال کا قصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے، جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا۔ ناظرین کرام، اکبر بادشاہ نے دین اسلام کو چھوڑ کر ایک نیا دین الہی متعارف کروایا۔ یہ دین اسلام کے سراسر خلاف تھا۔ جن لوگوں نے دین الہی کی مخالفت کی ان میں بڑے نام عبداللہ بھٹی اور حضرت مادو لال حسین تھے۔ اکبر بادشاہ نے مادو لال حسین اور عبداللہ بھٹی کو دین الہی قبول کرنے پر اصرار کیا، لیکن دونوں نے اس کی مخالفت کی۔ عبداللہ بھٹی کو تو اکبر بادشاہ نے سولی پر چڑھا دیا، جبکہ حضرت مادو لال حسین کو اس کے کارندے گرفتار نہ کر سکے۔ اب کوتوال شہر کی نظر یکا یک حضرت مادو لال حسین رحمۃ اللہ علیہ پر پڑی۔ وہ ایک عرصے سے آپ کی تلاش میں پریشان و سرگرداں تھا، کیونکہ اس کی ڈیوٹی لگائی گئی تھی کہ آپ کو گرفتار کر کے دربار شاہی میں پیش کیا جائے۔ آج کوتوال شہر کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ اس نے فوراً پیادوں کو حکم دیا کہ دوڑ کر آپ کو گرفتار کر لیں۔ وہ اس معاملے کے حوالہ سے شہنشاہ سے کئی دفعہ جھاڑ کھا چکا تھا۔ اب اسے صاف نظر آ رہا تھا آج وہ شہنشاہ کے سامنے سرخرو اور با آبرو ہوگا۔ پیادے جیسے ہی دوڑ کر حضرت مادو لال حسین رحمت اللہ علیہ کو گرفتار کرنے کے لیے قریب پہنچے تو آپ نے کہا، تم غریب اور ملازم لوگ ہو، تمہیں اس معاملہ میں نہیں آنا چاہیے، تم پیچھے ہٹ جاؤ، کوتوال شہر کو آنے دو، ہم دیکھتے ہیں کہ آج وہ کیا کرتا ہے اور کس حد تک جاتا ہے۔ حضرت مادو لال حسین رحمت اللہ علیہ کی زبان سے نکلے الفاظ میں اس قدر رعب و دہشت تھی کہ پیادے آپ سے دور چلے گئے اور آپ کو ہاتھ تک نہ لگایا۔ کوتوال شہر یہ سب صورتحال اپنی آنکھوں سے قدرے دور کھڑا دیکھ رہا تھا۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آتا تھا کہ اس قدر ہٹے کٹے طاقتور توانا پیادے ایک انتہائی لاغر و ناتواں جسم کے مالک شیخ سے مروب ہو کر پیچھے ہٹ گئے ہیں۔ اس نے پیادوں کو برا بھلا کہا، انہیں غیرت دلائی، انہیں ملازمت سے برطرف کرنے کی دھمکی دی، مگر انہوں نے یک زبان ہو کر کہا، ایک انجانی سی مقناطیسی قوت ہمیں حضرت جی کے قریب جانے سے روک رہی ہے۔ ہم ایک قدم آگے بڑھاتے ہیں تو دو قدم پیچھے ہٹتے ہیں۔ یہ صورتحال عجیب ہے جسے ہماری عقل سمجھنے سے قاصر و عاجز ہے۔ تم میں ہمت ہے تو آگے بڑھو اور حضرت جی کو خود گرفتار کر لو۔ ہماری ہمت تو جواب دے چکی ہے۔ بے شک ہمیں ملازمت سے نکال دیا جائے، مگر ہم یہ کام نہیں کر سکتے، کیونکہ ایک اندیکھی طاقت ہم پر حاوی ہو چکی ہے۔ پیادوں کی اس بات سے کوتوال شہر سخت غصے میں آ گیا۔ وہ خود دوڑ کر حضرت مادو لال حسین رحمت اللہ علیہ کے پاس پہنچا۔ آپ خاموشی سے کھڑے رہے، کیونکہ وہ خود کہہ چکے تھے کہ وہ آج دیکھیں گے کہ کوتوال شہر آخر کس حد تک جاتا ہے۔ اسی اثنا میں لوگوں کا ایک جم غفیر بھی وہاں جمع ہو چکا تھا، جس میں کثیر تعداد آپ کے عقیدت مندوں کی تھی۔ سبھی لوگ بآواز بلند کوتوال شہر کو کسی قسم کی حرکت کرنے سے روک رہے تھے، بلکہ بعض افراد تو طیش میں آ کر کوتوال شہر کو پکڑنے اور اسے آپ کو گرفتار کرنے سے روکنے کے لیے دوڑے۔ وہ چاہتے تھے کہ بجائے اس کے کہ کوتوال شہر آپ کو گرفتار کر لے، ہم مل کر کوتوال شہر کو کیوں نہ گرفتار کر لیں، تاکہ نہ ہوگا بانس نہ بجے گی بانسری۔ حضرت مادو لال حسین رحمت اللہ علیہ نے صورتحال کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے اپنے عقیدت مندوں کو پرزور الفاظ میں حکم دیا کہ وہ دور چلے جائیں اور کوتوال شہر جو کچھ کرنا چاہتا ہے اسے کرنے دیں۔ آپ لوگ تیل دیکھیں اور تیل کی دھار دیکھیں۔ کوتوال شہر جو بھی غلط حرکت کرے گا نقصان اس کا اپنا ہوگا۔ ابھی یہ غرور اور اکڑ میں ہے اور اختیارات کی ہواؤں میں اڑ رہا ہے، اس کا خمار جلد ہی اتر جائے گا، چنانچہ آپ لوگ درمیان میں مداخلت نہ کریں، یہ جو چاہتا ہے اسے کرنے دیں۔ کوتوال شہر نے موقع غنیمت جان کر ایک لمبی جست لگائی اور آپ کے بالکل قریب پہنچ گیا۔ وہ اس قدر گستاخی پر اتر آیا کہ آپ کا ہاتھ پکڑ کر ہتھ کڑی پہنانے لگا۔ اس نے بڑی کوشش و کاوش کی، مگر ہتھ کڑی پہنانے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ اس پر اس کا چہرہ اتر گیا، وہ شرمندگی کے عالم میں بغلے جھانکنے لگا۔
حضرت مادو لال حسین رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے کہا کوتوال تیری پریشانی اور لاچاری مجبوری مجھ سے دیکھی نہیں جاتی، لے اپنا شوق پورا کر لے، اب ہتھ کڑی پہنانے کی کوشش کر، تجھے اس میں ضرور کامیابی ہوگی۔ کوتوال شہر نے جب آپ کی زبان سے یہ الفاظ سنے تو اس نے ہتھ کڑی آگے کی، آپ نے ہاتھ آگے بڑھایا تو وہ ہتھ کڑی پہنانے میں کامیاب ہو گیا۔ اس پر بہت خوش ہوا اور کہکے لگا کر ہنسنے لگا۔ وہ آپ کو ہتھ کڑی پہنا کر ابھی خوشی کا جشن منا ہی رہا تھا کہ آپ نے ہتھ کڑی کی جانب نظر بھر کر دیکھا تو ہتھ کڑی فوراً پھول بن گئی اور پھر چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بٹ کر نیچے گر گئی۔ کوتوال شہر کی تمام تر خوشی غارت ہو گئی، وہ حیران بھی ہوا اور پریشان بھی کہ آخر کس طرح اس قدر مضبوط اور موٹے لوہے سے تیار شدہ ہتھ کڑی موم کی طرح ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی اور پھول بن گئی۔ مگر کوتوال شہر اپنے عزم اور ارادے سے رکا نہیں، وہ اپنی کمینگی سے باز نہ آیا، اس نے دوسری ہتھ کڑی منگوائی اور جلدی سے آپ کو پہنا دی، اور اس بھاری بھرکم ہتھ کڑی کا بھی وہی اثر ہوا جو پہلی کا ہوا تھا، وہ ریزہ ریزہ ہو کر زمین پر آ رہی۔ کوتوال شہر سب کے سامنے بے عزت بے وقت ہو کر رہ گیا، سب لوگ اس کو لان تان کرنے لگے، طنز و تمسخر کا ایک میدان سج گیا۔ کوتوال شہر نے بجائے شرمندگی اور خفگی محسوس کرنے کے خشمگین نگاہوں سے آپ کی طرف دیکھا اور یوں محسوس ہوا جیسے وہ اپنی ناراضگی اور غصے کا اظہار کرنا چاہتا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنے لب کھولتا، حضرت مادو لال حسین نے انتہائی دھیمے مگر پرعزم اور پرہمت لہجے میں کہا کوتوال اب جو کچھ بھی منہ سے نکالنا انتہائی ناپ تول کر اور سوچ سمجھ کر نکالنا، کوئی ایسا لفظ یا کوئی ایسا جملہ نہ کہنا کہ جو تیرا مقدر بن جائے اور بعد میں تجھے پچھتانا پڑے۔ یہ لمحہ تیری قسمت اور تیرے مقدر کا فیصلہ ہے، اب یہ تیرے اختیار میں ہے کہ تو اسے کس طرح استعمال کرتا ہے۔ میرا مشورہ یہی ہے اب بھی سنبھل جا، ہوش کے ناخن لے اور اپنی خباثت سے باز آ، اس میں تیری بھلائی ہے، ورنہ دین و دنیا میں تو عبرت کا نشان بن جائے گا۔ کوتوال شہر نے پھر دوبارہ سے کوشش کرنے کی کوشش کی تو آپ نے مخاطب ہو کر کہا بدبخت اور بدقسمت انسان، تو نے اپنی سزا تجویز کر دی، اب میرے دائرہ اختیار میں کچھ نہیں رہا، میں تجھے سزا سے بچا سکوں۔ لوہے کی نوکدار میخ اب تیری ہی کمر میں ٹھونک دی جائے گی، اور وہ وقت زیادہ دور نہیں جب اس پر عمل درآمد ہوگا، تجھے اس اذیت سے کوئی نہ بچا سکے گا۔ میں اب چلتا ہوں اور تجھ میں ہمت ہے تو مجھے پکڑ کر دکھا۔ اور پھر حضرت مادو لال حسین رحمۃ اللہ علیہ اتنا کہنے کے بعد خراما خراما وہاں سے چل دیے، جبکہ کوتوال شہر منہ دیکھتا رہا۔ اس کی تمام تر ہمت اور جرت، طاقت اور جسارت جواب دے چکی تھی، وہ تھر تھر کانپ رہا تھا، ایک ہی لمحہ میں اس کی حالت کیا سے کیا ہو گئی۔ کوتوال شہر کچھ نہ کر سکا۔ جب اس بات کا علم شہنشاہ اکبر کو ہوا تو اس نے اسے سزا کے طور پر یہ حکم دیا کہ اس کی کمر میں سخت لوہے کی نوکدار میخ گاڑ دی جائے اور اسے اتنی اذیت دی جائے کہ یہ لوگوں کے لیے عبرت کا سامان بن جائے۔ تو وہی ہوا جو حضرت مادو لال حسین رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زبان مبارک سے ادا کیا تھا۔ ناظرین اکرام، یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کیجئے اور دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو بالخصوص اور عالم اسلام کو بالعموم نئی بیماری کورونا وائرس سے محفوظ رکھے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔